افغانستان میں امریکہ اور نیٹو اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے۔ امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر اٹیک کیا اور یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کا رد عمل تھا۔ اس حملے کو 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران امریکہ، نیٹو اور اتحادی افواج کے لیے آنے والا سامان پاکستان کے رستے افغانستان پہنچنا تھا۔ بیرون ملک سے آنے والے ان کنٹینرز میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور ضروریاتی زندگی کی دوسری اشیاء موجود ہوتی تھیں۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ تمام کنٹینرز افغانستان پہنچنے کی بجائے پاکستان میں ہی کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا۔ اس وقت افتخار محمد چودھری چیف آف جسٹس پاکستان تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنٹینرز کا اتنا بڑا سکینڈل سامنے کیسے آیا؟ 2008 اور 2009 کی بات ہے کہ ایک دن کسٹم آفیسر عاشر عظیم کنٹینر کے ڈیٹے کا تجزیہ کر رہے تھے۔ وہی عاشر عظیم دوستو جنہوں نے پی ٹی وی کے لیے مشہور ڈرامہ دھواں لکھا تھا اور یہ آج کل کینیڈا میں ہی ہیں اور ایک ٹرک چلا رہے ہیں۔ عاشر عظیم نے کنٹینر کے ڈیٹے کے تجزیے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کنٹینر افغانستان کے لیے نکلا اور 12 گھنٹوں میں ہی یہی کنٹینر ایکسپورٹ کا سامان لے کر واپس کراچی بھی پہنچ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کنٹینر 8 سے 9 دنوں میں افغانستان پہنچتا، وہاں سے واپس کراچی آنے میں سے 15 دن لگتے ہیں، لیکن یہ صرف 12 گھنٹے میں ہی واپس ٹرمینل پر پہنچ رہا تھا۔ اس میں ایکسپورٹ کا سامان بھی لدا ہوا تھا، یعنی یہ کنٹینر سامان لے کر افغانستان گیا، وہاں جا کر خالی ہوا اور وہاں سے نیا سامان لے کر کراچی آ گیا۔ جب یاد رکھیے دوستو، جب عاشر عظیم نے مزید ڈیٹے کو انالیسس کیا تو اسے پتا چلا کہ اس طرح کے تقریباً 100 سے 150 کنٹینر ہیں جو کہ اس طرح گئے تھے اور یکدم واپس آ گئے۔ جب انہوں نے پوچھ گچھ کی تو کنٹینرز کی کاغذی کارروائی تو پوری ہوئی تھی اور یہ انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ کسٹمز حکام نے بورڈ آف ریونیو کو ایک خط لکھا۔ انہیں بتایا گیا کہ کس طرح کنٹینرز کے معاملے میں ہیر پھیر کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس معاملے کی تحقیقات ہونے کی بجائے ایماندار عاشر عظیم اور اس کی پوری ٹیم کو معطل کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق اگر کسی سول سرونٹ کو معطل کیا جاتا ہے تو اسے 90 روز میں معطلی کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس کیس میں عاشر عظیم کو 1.5 سال تک کسی نے نہیں بتایا کہ انہیں کیوں سسپینڈ یا معطل کیا گیا ہے۔ وہ جس بھی افسر کے پاس جاتے اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ ان کے خلاف ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ پیش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیوروکریٹ عاشر عظیم امریکن خفیہ ایجنسی CIA کا ایجنٹ ہے۔ عاشر عظیم اور اس کی ٹیم CIA سے آرڈر لیتے ہیں اور پاکستان کا یہ اسٹریٹجک ڈیٹا امریکہ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جاسوسی میں ملوث تھا یا اس کی ٹیم ملوث تھی تو قانون کے مطابق گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عاشر عظیم اور ان کی ٹیم کے ارکان آزاد گھومتے رہے، انہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، انہیں تو بس راستے سے ہٹانا مقصود تھا تاکہ کنٹینرز کو غائب کرنے کا کاروبار جاری رہے۔ 2010 میں افتخار محمد چودھری جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس معاملے کا خود نوٹس لے لیا۔ اسے کراچی بے عملی کیس کے ساتھ سنایا گیا۔ تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ نیٹو اور امریکہ کے ہزاروں کنٹینرز پاکستان میں ہی غائب ہو رہے ہیں۔ ایک کنٹینر پہ تقریباً 20 سے 22 لاکھ ڈیوٹی پڑتی تھی، لیکن افسران کی ملی بھگت کے ساتھ 6 سے 7 لاکھ روپے میں کنٹینرز کلیئر کرا لیے جاتے۔ ان کنٹینرز کو کراچی کے ہی گوداموں میں لے جایا جاتا اور وہیں پہ خالی کیا جاتا۔ اسی طرح قومی خزانے کو ڈیوٹی کی مد میں اس وقت کا 54 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا۔ بہت سے لوگ اس کے بعد گرفتار بھی ہوئے، لیکن یہ معاملہ آج تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ غائب ہونے والے کنٹینرز کی تعداد 29,000 ہے، جو کہ بعد میں 19,000 پر آ گئی۔ اصل حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کتنے کنٹینرز غائب ہوئے تھے۔ اس سے ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ اس ملک میں ایمانداری سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستان کو ہماری حکومتوں اور سیاستدانوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کرپٹ بیوروکریسی نے پہنچایا ہے۔ افسر شاہی بڑی بڑی گاڑیاں، سفید ہال اور بڑے بڑے اسلحہ بردار گارڈز اور ان کے شاہی پروٹوکولز، لیکن اگر ان کو کسی کام کا کہہ دیا جائے تو یہ اپنے ٹھنڈے ایسی روم سے نکل کر کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی سپوت عاشر عظیم جیسا ایمانداری کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو اس پر غداری کے لیبل لگا کر اس کو یہودیوں کا ایجنٹ یا امریکن کا CIA کا ایجنٹ کہہ کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، یا وہ مجبور ہو کر
جلا وطنی کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر آپ ایماندار ہیں، آپ ملک کے لیے مخلص ہیں، اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہیں، خالص نیت سے کام کرتے ہیں، تو آپ کا حشر بھی عاشر عظیم کی طرح ہو سکتا ہے۔ ایسا ایماندار آفیسر جس کی حکومت پاکستان نے تو اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی عزت نہیں رکھی، لیکن میں اپنے پلیٹ فارم سے عاشر عظیم کی ایمانداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے شیئر کی کہ بہت سے لوگ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سیاست میں آ جائیں، آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ بھائی پاکستان کے لیے کچھ کرنا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے آپ عینی شاہد ہیں۔ اپنا اور اپنا ایکسپیرینس نیچے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔